اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے کلیات رضوان سے ان کے کلام کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس پر ڈسکشن کرنا شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دلچسپ موضوعات اس سے کھلتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب قدرت کی ہلچل، اللہ رے اللہ کیا پاؤ گے اس کا حل، اللہ رے اللہ۔ اللہ محمد ابلیس ان تینوں کا ایک ہی مٹ ہے، غور کریں ان تینوں میں ہر پل ایک کھٹ پٹ ہے۔ دل کعبہ ہے یا دنگل، اللہ رے اللہ ناممکن ہے اس کا حل، اللہ رے اللہ۔ نور محمد سے جگ روشن، نور خدا سے کیا ہے، کیسے بولوں پردہ ہے بس پردہ ہے۔ ناممکن ہے اس کا حل، اللہ رے اللہ۔ ہم سب قدرت کے ہلچل، اللہ رے اللہ۔ ماشاءاللہ۔ رضوان صاحب اس میں اصل بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ محمد ابلیس ان تینوں کا ایک ہی مٹ ہے، اور ان تینوں میں بڑے بھید ہیں، آپس میں کھٹ پٹ ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس کا جو مرکز ہے دل ہے، تو بتاؤ دل جو ہے کعبہ ہے یا دنگل ہے؟ اللہ محمد اور ابلیس یہ تین طاقتیں، تین شکتیاں ہیں۔ اس پر جو ہے رضوان صاحب نے اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پیر نے بھی بتایا کہ قلب، روح اور نفس، یہ تین طاقتیں ہمارے وجود میں ہیں، اور اسی کا سارا کھیل ہے۔ اللہ محمد ابلیس ان تینوں کا ایک ہی مٹ ہے، غور کریں ان تینوں میں ہر پل ایک کھٹ پٹ ہے۔ دل کعبہ ہے یا دنگل، اللہ رے اللہ۔ ہم سب قدرت کے ہلچل، اللہ رے اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جو اپنے والے ہیں ہم ان سے کچھ بول لیتے ہیں، رسول اللہ کی خاطر زباں کو کھول لیتے ہیں۔ کبھی اہل نظر کے سامنے چالاک مت بننا، نظر والے نظر سے دیکھتے ہیں تول لیتے ہیں، نظر والے نظر سے دیکھتے ہیں تول لیتے ہیں۔ یعنی کسی بھی نظر والے کے سامنے، اہل نظر ولی اللہ کے سامنے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہ نظر والے ہوتے ہیں، نظر سے ہی سب دیکھ لیتے ہیں، تول لیتے ہیں۔ جان جسم کے اندر ہے اگر غور کریں، ایک کوزے میں سمندر ہے اگر غور کریں۔ نفس کی قدر کریں، نفس میں موجود ہے رب، ایک نایاب یہ گوہر ہے اگر غور کریں۔ کتنے نادان ہیں کہ ہم غیب کو غائب سمجھے، ہر بشر غیب کا پیکر ہے اگر غور کریں۔ عمل خیر ذرا سوچ سمجھ کر رضوان، عمل خیر میں بھی شر ہے اگر غور کریں۔ یعنی جان جسم کے اندر ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور ایک کوزے کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے، اور نفس کی قدر کیجئے، نفس میں موجود رب ہے۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ نفس کو برا مت سمجھیے، نفس کی بھی قدر کیجئے، کیونکہ نفس کے اندر موجود رب ہے، اور یہ ایک نایاب گوہر ہے نا۔ اور ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم غیب کو غائب سمجھتے ہیں۔ ہر بشر غیب کا پیکر ہے، ہر بشر جو ہے وہ غیب کا پیکر ہے، اس کے اندر غیب کے رموز چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے غیب کو غائب مت سمجھیے، بلکہ جو غیب ہے وہ ظاہر میں سارا موجود ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ خدا لکھ محمد ہزار ایک آدم
یہ صوفیوں کا بیاں ہے کہ نیکی خودی میں خدا وہ نہاں ہے کہ نیکی تلاشی لو خود میں آیا ہے کہ نیکی۔ حضرت رضوان بار بار کہتے ہیں کہ خدا لاکھ اور محمد ہزار ہے اور آدم ایک ہے۔ یہ صوفیوں کا ایک معمہ بیان ہے، اس پر نہایت اجرا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ خدا لاکھ ہے، محمد ہزار ہے اور آدم ایک ہے، یہ ایک معمہ ہے۔ یہ ٹھیک اسی طرح کی بات ہے جس طرح سے حضرت اقبال اپنے کلیات میں فرماتے ہیں کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، ہے نا؟ یعنی حکیم جو ہے لاکھ ہے اور کلیم ایک ہے اور وہ سر بکف ہے۔ اسی طرح کا راز اس میں بھی ہے، خدا لک محمد ہزار ایک آدم ہے، یہ صوفیوں کا بیاں ہے کہ نیکی۔ خدائی کی حقیقت ہم جہاں ہیں وہیں پر ہوگی، زمیں پر جیسی خلقت آسمانوں پر نہیں ہوگی۔ جو جاتا ہے کبھی وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا، خدا جانے وہاں کی ایسی کیسی سرزمین ہوگی۔ بروز حشر یوں لیں گے مزہ ہم اپنے سجدوں کا، جبین یار سے پیوست جب اپنی جبیں ہوگی۔ خدائی کی حقیقت ہم جہاں ہیں وہیں پر ہوگی، یعنی خدا کی حقیقت وہیں ہے جہاں ہم ہیں، اور زمین پر جیسی خلقت موجود ہے آسمانوں پر ویسی خلقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں نفسانی خلقت ہے وہاں نورانی خلقت ہوگی، کیونکہ وہاں جو جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ وہاں کی خلقت یہاں سے اعلیٰ ہے۔ اور بروز حشر یوں لیں گے مزہ ہم اپنے سجدوں کا، جبین یار سے پیوست جب اپنی جبیں ہوگی، یعنی ہمارے سجدے کا مزہ حشر میں یوں ملے گا کہ ہمارا جو یار ہوگا اس سے ہم بہت قریب ہوں گے، ہماری جبین اس کے جبین سے بہت قریب ہوگا اور ہم ایک ساتھ ہوں گے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ پیر میرے اللہ والے اللہ کے رحمت والے ہیں، جو ہاتھ پہ ان کے بکتے ہیں ہر حال میں قسمت والے ہیں۔ خود کیا ہے ذرا سوچو رضواں، خود کو تو ذرا سمجھو رضواں، صورت کو ذرا پرکھو رضواں، اللہ کی صورت والے ہیں، اللہ کی صورت والے ہیں۔ یعنی یہ پیر میرے اللہ والے ہیں، اللہ کے رحمت والے ہیں۔ پیر کی تعریف کرتے ہوئے حضرت رضوان کہتے ہیں جو ہاتھ ہے ان پر بکتے ہیں ہر حال میں قسمت والے ہوتے ہیں، یعنی پیر کے ہاتھ پر بکنے والے قسمت والے ہیں۔ اور سوچنے کے لیے کہا گیا کہ خود کیا ہے ذرا سوچو رضواں، غور کرو صورت کو ذرا پرکھو، اپنے صورت کو تم دیکھو اے رضوان، اللہ کے صورت والے ہیں۔ یعنی رضوان کو کیا سمجھ رہے ہو، یہ کوئی معمولی آدمی ہے؟ ارے اس کی صورت اللہ کی صورت ہے، ماشاء اللہ۔ یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں، پیر جو ہوتے ہیں، ولی جو ہوتے ہیں، ان کی صورت اللہ کی صورت ہے، اللہ کی صورت والے ہیں۔ انہوں نے صاف طور سے بیان کر دیا، صورت کو ذرا پرکھو رضوان، اللہ کی صورت والے ہیں۔ اور مریں گے ہم تو ایسے مطمئن ہو کر مریں گے ہم، نہ کوئی آرزو ہوگی نہ کوئی مدعا ہوگا، نہ میں جنت کے قابل ہوں نہ دوزخ میرے قابل ہے، مزہ آ جائے گا جب حشر کے دن فیصلہ ہوگا۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو ایسے مطمئن ہو کر مریں گے کہ نہ ہم کو کوئی آرزو ہوگی نہ کوئی مدعا ہوگا، یعنی نفس مطمئنہ ہو کر مریں گے، اور نہ میں جنت کے قابل ہوں نہ دوزخ میرے قابل ہے، یعنی نہ تو مجھے دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہے اور نہ ہی میں جنت کے لیے طلبگار تھا کہ میں اس کے لیے جاؤں، لیکن مزہ تب آئے گا جب حشر کے دن فیصلہ ہوگا۔ اور کیا فیصلہ ہوگا؟ یہی فیصلہ ہوگا
کہ نور کے زنجیر میں لپیٹ کر مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ میں جنت کے لیے نہیں تھا، میں تو اپنے یار کا دیوانہ تھا۔ اسی لیے کہا مزہ آ جائے گا جب حشر کے دن فیصلہ ہوگا، چشم باطن سے ذرا دیکھیے تن کے اندر، بس گیا نوری بدن خاکی بدن کے اندر، حسن اور عشق پہ 100 بار درود اور سلام، حوصلہ پختہ ہوا رنج و محن کے اندر۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ چشم باطن سے ذرا باطنی آنکھ سے دیکھیے تن کے اندر، آپ کے جسم کے اندر کیا ہے، اور جب دیکھیے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم کے خاکی جسم کے اندر نور کا ایک بدن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے کہتے ہیں اگلے شعر میں کہ حسن اور عشق پر 100 بار درود اور سلام پیش کیجئے، کیونکہ حوصلہ پختہ ہوا رنج و محن کے اندر۔ یعنی حسن اور عشق کی جو بات ہے بہت بڑی بات ہے، اور اسی سے تمام چیزیں پیدا ہوتی ہے اور تمام منازل طے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہا کہ حوصلہ پختہ ہوا رنج و محن کے اندر، یعنی رنج اور غم اور محن سے جو ہے حوصلہ اور بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جان جاتا ہے کہ ہمارا وجود خاکی نہیں ہے، ہمارا وجود تو نورانی ہے۔ میرا پیر مجھ کو خرید کر مجھے قید و بند سے چھڑا دیا، میں پرند بے پر و بال تھا، مجھے پر لگا کے اڑا دیا۔ وہ نماز کیسی نماز تھی جو خدا ادا کی عرش پر، ہے بڑا کرم میرے پیر کا، وہ نماز پڑھنا سکھا دیا۔ حضرت رضوان کہتے ہیں کہ میرے پیر نے تو مجھے خرید کے قید و بند سے مجھ کو چھڑا دیا اور اڑا بھی دیا، لیکن یہ سمجھو کہ وہ نماز کیسی نماز تھی جو خدا نے عرش پر پڑھی تھی، اور میرے پیر نے وہی نماز ہم کو پڑھنا سکھا دیا۔ میرے پیر نے مجھ کو وہ نماز پڑھنا سکھا دیا جو اللہ پڑھ رہا ہے عرش پر۔ اسی لیے اس پر ایک کلام ہم نے پڑھا تھا، جو خدا بھی پڑھ رہا ہے وہ نماز کون سی ہے۔ اسی نماز کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز عشق اور محبت کی نماز ہے نا۔ عشق اور محبت کی نماز سب سے بڑی نماز ہے۔ اسی نماز کی طرف حضرت رضوان صاحب اشارہ کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا سیکھو۔ بے نمازی نظر نہیں آتے، سب ہیں محوِ نماز پردے میں، پردے پردے میں ہو گئی معراج، ہم ہوئے سرفراز پردے میں، ہمیں ظاہر مگر پرکھتے ہیں، ان کے راز و نیاز پردے میں، امتیازات پردے سے باہر، ختم سب امتیاز پردے میں۔ حضرت رضوان ان اشعار میں کہتے ہیں کہ میرے نظر میں کوئی بے نمازی نہیں ہے بھائی، ہم کو تو کوئی بے نمازی نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ سب پردے میں نمازی ہی ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ پردے پردے میں معراج بھی ہو گئی ہے اور ہم سرفراز بھی ہو گئے ہیں، اور ہم ہیں ظاہر مگر پرکھتے ہیں ان کے راز و نیاز پردے میں، اور امتیازات پردے سے باہر، ختم سب امتیاز پردے میں۔ یعنی پردے سے باہر بہت امتیاز ہے حق اور باطل کی، اپنے اور غیروں کی، لیکن جیسے ہی پردہ ہٹتا ہے سب امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نہایت ہی عمدہ راز کو حضرت رضوان صاحب فاش کر رہے ہیں، اور عمدہ طریقے سے نمازی بے نمازی کے بارے میں چرچا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں
کہ معراج بھی پردے میں ہوتی ہے، معراج بھی پردے میں ہوتی ہے، اور مجھے بھی معراج کرایا گیا اور میں بھی سرفراز ہو گیا، حضرت رضوان فرماتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطن کی نماز ظاہر کی نماز اور ہے، اور رسول پاک کے معراج اور ہے، اور ولیوں کے معراج اور ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک شجر ایسا ہے جس میں نار بھی ہے نور بھی، ایک شجر کو پھول بھی گندم بھی ہے انگور بھی، عقل کے اندھوں کو کیا ہے کچھ نظر آتا نہیں، آنکھ والوں کے لیے موسیٰ بھی ہے اور طور بھی، حور جنت کی ہمیں خواہش نہیں مرنے کے بعد، زندگی میں ہم کو جنت بھی ملی اور حور بھی، ناپنے نکلا ہے رضواں اب دو رب کا فاصلہ، سن ارے دیوانے وہ نزدیک بھی ہے دور بھی۔ ایک شجر ایسا ہے، ایک درخت ایسا ہے جس میں نور بھی ہے اور نار بھی ہے، ایک درخت ایسا ہے جس میں پھول بھی ہے، گیہوں بھی ہے اور انگور بھی ہے۔ حضرت رضوان بڑے ہی رازوں کو کھول رہے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو کیا نظر آتا نہیں، ارے آنکھ والے جو ہیں موسیٰ بھی ہے اور طور بھی ہے، اور حور و جنت کی ہمیں خواہش نہیں مرنے کے بعد، کیونکہ زندگی میں ہم کو جنت بھی ملی اور حور بھی ملی۔ حور اور جنت کی حقیقت کو میں سمجھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ ناپنے نکلا ہے رضواں اب دو رب کا فاصلہ، سن ارے دیوانے وہ نزدیک بھی ہے دور بھی۔ یہیں جنت بھی ہے، حور بھی، جبرائیل بھی، تیرے نگاہ میں ابھی شوق یہ نظارہ نہیں۔ حضرت اقبال نے بھی یہ بات بیان فرمایا تھا کہ ان تمام چیزوں کی حقیقت کو سمجھیے تو دنیا میں جنت بھی ہے، حور بھی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تیرے نگاہ میں اگر شوخی نظارہ ہو جائے تو ان باتوں کو تو سمجھ سکے، اور ان کی نشانیاں جو دنیا میں موجود ہیں ان کا عکس جو موجود ہے اس کو سمجھا جائے۔ اور حضرت رضوان کہتے ہیں کہ اس درخت کو بھی پہچانو جو جس میں گندم بھی ہے اور انگور بھی ہے اور پھول بھی ہے۔ یہ نہایت ہی عمدہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجود انسان اور وجود زن کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ کروں کس طرف میں سجدہ، میری چوطرف ہے قبلہ، میں جدھر بھی سر جھکاؤں میرا یار سامنے ہے، میرے آگے جنتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا، کہ فدا ہے جس پہ جنت وہ دیار سامنے ہے، میری ٹک ٹکی سلامت میرا یار سامنے ہے، جو خزاں کا منہ نہ دیکھے وہ بہار سامنے ہے۔ حضرت رضوان اپنے شاعری میں اپنے یار کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں اور حقیقت کو کھولتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں کس طرف سجدہ کروں، میرے چو طرف تو قبلہ ہے، میں جدھر بھی سر گھماتا ہوں ادھر قبلہ ہی قبلہ ہے، اور جدھر میں دیکھتا ہوں ادھر میرا قبلہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں کدھر سر جھکاؤں، میں جدھر بھی سر جھکاتا ہوں میرا یار سامنے ہے، اور میرے آگے جنتوں کا کبھی تذکرہ مت کرنا، کیونکہ فدا ہے جس پہ جنت وہ دیار سامنے ہے۔ یعنی جس دیار کا میں دیوانہ ہوں، جس دیار حسن و عشق کا میں دیوانہ ہوں، جس دیار رسالت کا میں دیوانہ ہوں، جس دیار الہی کا میں دیوانہ ہوں، اس پر تو جنت بھی فدا ہے، اس پر تو جنت بھی فدا ہے، ہزاروں جنت اس دیار پر فدا ہے۔ اس لیے میرے سامنے جنت کا تذکرہ مت کرو، مجھے جنت کی کوئی آرزو نہیں، مجھے جنت کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ جہاں میرا یار ہے وہیں میرا جنتوں کا جنت ہے نا۔ اور یہ بات بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے کلام میں حضرت رضوان لکھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر مختلف
راز کی باتوں کو بھی حضرت رضوان نے اپنے اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر کافی ڈسکشن کی ضرورت ہے۔